السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، کل رات کو فیس بک جو ہے وہ ڈاؤن ہو گیا، اور فیس بک کیا ڈاؤن ہوا، بہت سے لوگوں کا دماغ بھی ڈاؤن ہو گیا، اور پورے پاکستان میں جو ہے وہ مختلف قسم کی افواہیں جو ہے وہ چلنا شروع ہو گئیں۔ ڈر جاتے ہیں، ظاہری بات ہے، ہماری بیچاری قوم جو ہے وہ ایسی ہے، وہ بات بات کے اوپر جو ہے وہ کہتے ہیں نا، دودھ کا جلا جو ہے وہ چھانچ کو بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے۔ تو ہماری کچھ ایسی صورتحال ہوگی، ہمارے یہاں لائٹ چلی جائے تو ہم اس کے اوپر بھی کنٹروورسی نکال لیتے ہیں، ہمارے یہاں گیس چلی جائے تو اس پہ کنٹروورسی نکال لیتے ہیں، ہمارے یہاں نشریات ٹی وی کی بند ہو جائیں تو اس پہ بھی بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اب نیا دور ہے، فیس بک ڈاؤن ہو گیا تو اس پہ کیوں نہ ہم باتیں کریں۔ بہرحال تھوڑی دیر میں اس کی ساری تفصیلات جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور بھی بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ آپس ہی لڑ پے ہیں ایک باری پھر۔ ایک تو آپس میں اتنا لڑتے ہیں، مجھے کبھی کبھار لگتا ہے یہ دوسروں سے زیادہ لڑتے ہیں کہ آپس میں زیادہ لڑتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ کل رات کو فیس بک اور انسٹاگرام جناب وہ ہو گیا ڈاؤن۔ اب جب وہ ڈاؤن ہوا تو اس کے بعد مختلف جو ہیں وہ افواہیں شروع ہو گئیں۔ ہوتا کیا تھا کہ آپ اپنے اکاؤنٹس جو تھے اس سے آپ لاگ آؤٹ ہو گئے، اور بہت سے لوگ جب اس کو لاگ ان کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو وہ اسے ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا، یا اس کو جو ہے وہ سائن ان نہیں ہو پا رہا تھا، پاسورڈ نہیں ایکسیپٹ کر رہا تھا۔ تو کئی لوگوں کو یہ ڈر ہوا کہ جناب یہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ ہیک ہو گئے ہیں۔ بلکہ ایک افواہ یہ بھی شروع ہوئی کہ کوشش مت کیجیے گا، اگر آپ نے کوشش کی تو آپ کا اکاؤنٹ ہیک ہو جائے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں تھی، وہ بیسکلی سرورز ڈاؤن تھے جس کی وجہ سے آپ لاگ ان نہیں کر پا رہے تھے۔ ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں صابر شاکر صاحب، انہوں نے رات کو اس سارے معاملے پہ ذرا تبصرہ کیا، ذرا وہ میں شیئر کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ۔ 9:01 کے اوپر انہوں نے ایک ٹویٹ کیا۔ انہوں نے فرمایا، فیس بک، میٹا، یوٹیوب، انسٹا، ٹویٹر، ایکس، سوشل ڈیجیٹل میڈیا کی تمام ایپس، تمام اکاؤنٹس صرف پاکستان کی حدود میں غائب یا بند کی گئی ہیں۔ یورپ، مغربی ممالک اور دنیا کے دیگر خطوں میں تمام اکاؤنٹس اوپن ہو رہے ہیں اور دیکھی اور سنی جا رہی ہیں۔ پی ٹی اے کا موقف غلط بیانی پر مبنی ہے، انہوں نے یہ فرما دیا۔ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر جو ہے نا کچھ ہوا ہے، سم تھنگ ہیز ہیپنڈ ان پاکستان، جبکہ آپ جانتے ہیں یہ بیسکلی پوری دنیا کے اندر ہوا تھا۔ اچھا، اس کے بعد تقریباً 5 منٹ کے بعد 9:06 پہ اس کے بعد انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا۔ فرماتے ہیں، الیکشن کمیشن کے جعلی فارم 45 اس وقت وائرل ہو چکے ہیں، شاید اسی وجہ سے تمام سوشل ڈیجیٹل ایپس پاکستان میں بند کرنا پڑیں۔ کیا ضرورت تھی سلطان راجہ کو اڑتا تیر لینے کی؟ تو کیا ضرورت تھی اڑتا تیر لینے کی؟ یہ بڑی زبردست ٹیگ لائن ہے۔ تو یہ انہوں نے فرمایا کہ جی بیسکلی فارم 45 چونکہ ریلیز ہو گئے ہیں اور وائرل ہو گئے ہیں، تو ٹھک 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 ہر جگہ جو ہے اس کو بند کر دیا گیا۔ بند کرو دکانیں بند کر دو جناب، فارم 45 مارکیٹ میں آ گیا۔ اس کے بعد 9:15 کے اوپر انہوں نے وہ جو پہلی والی ٹویٹ کی تھی 9:01 کے اوپر، اس میں ہلکا سا انہوں نے ایڈٹ مارا، اسے ایڈٹ مارا، اور ایڈٹ مار کے اس میں سے انہوں نے جو شروع میں انہوں نے لکھا تھا فیس بک اور میٹا، وہ کڑچ کر کے انہوں نے نکال دیا، اور انہوں نے کہا یوٹیوب، ٹویٹر، ایکس، سوشل ڈیجیٹل میڈیا کے ایپس تمام اکاؤنٹ صرف پاکستان کی حدود میں غائب یا بند کی گئی ہیں۔ یورپ، مغربی ممالک اور دنیا کے دیگر خطوں میں یہ اکاؤنٹس اوپن ہو رہی ہیں اور دیکھی اور سنی جا رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کا موقف غلط بیانی پر مبنی ہے۔ پی ٹی آئی کے موقف کے بارے میں وہ کبھی نہیں کہہ سکتے غلط بیانی پہ۔ پی ٹی اے، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ پی ٹی اے کا موقف جو ہے وہ غلط بیانی پر مبنی ہے۔ تو فیس بک اور میٹا نکال دیا، انہوں نے کہا باقی چیزیں جو ہے نا ابھی بھی یہی مسئلہ ہے۔ تو ایسی بات نہیں تھی، اس کا تعلق جو ہے وہ کوئی کچھ ہو نہیں گیا تھا پاکستان کے اندر، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ بیسکلی یہ ورلڈ اوور جو ہے ان کے سروس ڈاؤن ہو گئے تھے۔ اور میں ویسے ہی وہ ذراہ مذاق میں بات کر رہا تھا کہ وہ مارک زکربرگ گیا ہوا تھا نا امبانی کی شادی کے اندر، تو پچھوں دکان پہ بیٹھے کوئی نہیں سی، دکان پہ بیٹھے ہوئے تو مجھے مسائل نہ ہونا۔ خیر اینی ویز، جوکس اپارٹ، ظاہری بات ہے اس کا مارک زکربرگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ سارے اکاؤنٹس دوبارہ آن لائن آ گئے تھے، اور 1 گھنٹے سے زیادہ جو ہے وہ یہ تعطل رہا، اور 1 گھنٹے کے اندر ماشاءاللہ کتنی افواہیں جو ہیں ہمارے یہاں پہ پھیل گئیں۔ تو اس کے اوپر بلکہ وہ جو تھے کیا نام ہے ایلن مسک، انہوں نے بھی مذاق کے اندر جو ہے وہ یہ بات کہی کہ اگر آپ اس وقت وہ انہوں نے فیس بک کے بارے میں بیسکلی یہ لکھا کہ اگر آپ یہ میسج ہمارا پڑھ سکتے ہیں، ہمارے سرورز البتہ فٹ فٹ کام کر رہے ہیں۔ خیر، اچھا جی، شاندانہ گلزار صاحبہ، ان کا ایک بیان سامنے آیا ہے بڑا انٹرسٹنگ۔ شاندانہ گلزار صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما، بڑی پڑھی لکھی خاتون ہے، بہت پڑھی لکھی خاتون ہے، لیکن فرماتی ہیں کہ آپ پاکستانیوں کی ہڈیاں توڑ رہے ہو، ذلے شاہ کو مارتے ہو۔ مریم نواز کی آڈیو ہے جس میں وہ کہتی ہیں کہ ایسا کریں کہ اس کی لاش کو پھینکیں اور اس پر گاڑی 3-4 دفعہ چڑھائیں تاکہ یوں لگے کہ پی ٹی آئی والوں نے اسے مارا ہے۔ تو وہ خود ایک ماں ہیں اور وہ کسی کی اولاد کے بارے میں ایسی بات کرتی ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، آپ ان لوگوں سے انصاف تو دور کی بات انسانیت کی امید کر سکتے ہیں؟ اچھا، یہ کون سی آڈیو ہے جو مریم نواز کی جو ہے وہ شاندانہ گلزار صاحبہ نے سنی ہے؟
میں چاہوں گا کہ وہ شیئر کریں، وہ بالکل شیئر کریں، کیونکہ اگر ایسی بات مریم نواز نے کی ہے تو پھر تو واقعی انسانیت کی تذلیل ہے اگر مریم نواز نے ایسی بات کی ہے. لیکن اگر مریم نواز نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے اور ایسی کوئی آڈیو نہیں ہے تو پھر تو یہ شاندانہ گلزار صاحبہ کی تذلیل ہے میرے خیال میں، کیونکہ آپ نے اتنا بڑا کلیم کر دیا ہے، اتنی بڑی آپ نے بات کر دی ہے وداؤٹ اینی پروف. کیونکہ میری نظر سے تو ایسی، یا میرے نظر سے تو نہیں، میرے کانوں سے تو ایسی کوئی آڈیو نہیں گزری کہ جس کے اندر ایسی کوئی بات ہو. سوچ سمجھ کے یہ بات کرنی چاہیے. بلکہ بعد میں عظمہ بخاری صاحبہ جو مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما ہیں، انہوں نے ایکچولی اس کے اوپر کوٹ ٹویٹ کیا اور اس کے اوپر کامنٹ کیا کہ یہ خاتون بالکل پاگل ہو چکی ہے، ذل شاہ جس کا قتل اس کے اپنے لوگوں نے کیا، ایک جھوٹی کال کا بہانہ بنا کر الزام لگا رہی ہے، میں تمہیں کورٹ لے جا رہی ہوں، اگر ثابت کرو کہاں ایسا کہا گیا، لیڈر کی طرح بھاگنا مت، بھاگنے نہیں دوں گی، انف از انف، آ کر ثابت کرو ورنہ. تو یہ شاندانہ گلزار صاحبہ کو اب عظمہ بخاری صاحبہ نے تڑی بھی لگا دی کہ لو جناب تانوں سی کورٹ لے کے چلے ہیں. ذہن میں رکھیے گا کہ عظمہ بخاری صاحبہ جو ہیں خود بھی ایک وکیل ہیں، بہت کم لوگوں کو شاید یہ بات پتہ ہوگی لیکن وہ خود بھی ایک وکیل ہیں. تو دونوں خواتین کا جو ہے وہ پیچھا پڑ گیا اب اس معاملے کے اندر. لیٹس سی واٹ ہیپنس. اچھا جی، پچھلے 24 گھنٹے میں بلکہ پرسوں ایکچولی یہ ہوا تھا کہ علی محمد خان صاحب انہوں نے حبیب اکرم صاحب کے شو کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے چند کامنٹس وہاں پہ کیے، جس کے بعد جو ہے وہ ایک پورا طوفان جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر آ گیا. مارکیٹ مطلب پاکستان تحریک انصاف کے فالوور جو ہیں وہ کافی زیادہ حیران ہوئے. بیسکلی ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ جی پارلیمنٹ میں اور آپ کے ٹاک شوز میں معذرت کے ساتھ آپ کا قصور نہیں ہے، ماحول ایسا ہے، میں نے لڑائی دیکھی، ہمارا بھی ہوگا قصور، لیکن بس کریں یار، اب آگے چلیں، اب بڑے لیڈر کو باہر نکالیں. خان بڑا لیڈر ہے، قوم کو اکٹھا کر سکتا ہے. میاں صاحب خود بڑے لیڈر ہیں. میاں صاحب، خان صاحب، زرداری صاحب، صدر مملکت عارف الوی صاحب کو میں نے ریکویسٹ بھیجی تھی. اس پر ظاہر ہے ان کی اپنی مجبوریاں ہوں گی. بھائی صدر ہاؤس میں ان بڑے لیڈرز کو بٹھائیں. سب کو پتہ ہے عمران خان دہشت گرد نہیں ہے، سب کو پتہ ہے زرداری صاحب خدا نخواستہ ملک دشمن نہیں ہے، سب کو پتہ ہے نواز شریف غدار نہیں ہے. یہ سب اس ملک کے لوگ ہیں، صرف سیاست اپنی اپنی ہے. اب علی محمد خان صاحب نے کہہ دیا کہ جناب زرداری صاحب جو ہیں وہ ملک دشمن نہیں ہے، نواز شریف صاحب غدار نہیں ہے. اب ان کا یہ بیان تھا کہ جناب ایک طوفان آ گیا پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز کی جانب سے. خاص طور پہ وہ ہماری بیلجیم والی ایک باجی ہیں جو یو کے میں ہوتی ہیں، جن سے مائک چھین لیا جاتا ہے جب وہ لائن کراس کرتی تھی. تو اس پہ انہوں نے ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کر کے وہاں سے فرمایا، پاکستان نہیں آتی، ادھر سے بیٹھ کے کامنٹری کرتی ہیں، کہتی ہیں علی محمد خان صاحب کا لگتا ہے دماغ خراب ہو گیا ہے. اف، معذرت کے ساتھ بڑا لیڈر صرف عمران خان ہے. باجوہ گھنٹوں تک باہر منتیں کرتا رہا، ہم کی حقیقی آزادی اور ایمان کی لڑائی لڑ رہے ہیں. آپ کے لیے ہوگا زرداری بڑا لیڈر، آپ کے لیے ہوگا نواز شریف بڑا لیڈر. شرم آنی چاہیے ایسے منافقوں کو. انہی کی وجہ سے ہماری پارٹی اور ہمارا مرشد آج سفر کر رہا ہے. یہ سفر اردو والا نہیں، انگلش والا سفر کر رہا ہے. اچھا، سو بیسکلی ایک تو انہوں نے علی محمد خان صاحب کو منافق قرار دے دیا اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے. کوئی قصور نہیں ہے اس میں ہماری بہن کا، کوئی قصور نہیں ہے. سارہ میر صاحبہ کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ بریڈنگ کا قصور ہے، پولیٹیکل بریڈنگ کا. اتنے سالوں میں جو زہر بھر دیا گیا ہے نا دماغوں کے اندر، وہ اس کا قصور ہے کہ باقی سارے جو ہیں وہ غدار ہیں، باقی سارے دشمن ہیں. سافٹ ویئر ایکچولی اس طرح ڈیولپ ہوا ہے نا، سافٹ ویئر کئی سالوں میں اسی طرح ڈیولپ ہوا ہے. غدار ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، ملک دشمن ہے، تیرا ملک کھا جائے گا. یہ اسی بنیاد کے اوپر جو ہے ساری بریڈنگ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہم بات نہیں کر سکتے، ہم کسی سے بات نہیں کر سکتے. سوال یہ ہے کہ آج ذہن میں رکھیے گا، آج آپ لوگ اپوزیشن میں ہیں. فی الحال آپ لوگ اپوزیشن میں ہیں، حکومت کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی، یہی زرداری صاحب کی پارٹی اور مسلم لیگ نون بیٹھی ہوئی ہے. اگر آج انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا نا کہ آج کے بعد آپ سے بات نہیں ہو سکتی ہے، گیٹ آؤٹ، تو پھر یہ ملک کا کیا حل ہوگا یہ آپ کے سامنے ہے. تو انسٹیڈ اس قسم کی سٹیٹمنٹ، میں علی محمد خان صاحب کے بارے میں ایک بات یہاں پہ کہنا چاہوں گا. میں علی محمد خان صاحب سے بہت سی باتوں پہ اختلاف کرتا ہوں. میں نے ان کو بہت دفعہ اپنے شوز میں بلایا ہے، آج سے نہیں. آئی تھنک میرا خیال میں مجھے ان کو اپنے شوز میں بلاتے ہوئے کم از کم 7-8 سال ہو چکے ہیں. ہی از ون آف دا فائنسٹ جینٹلمین دیٹ دس پارٹی ہیز. یہ وہ مرد کا بچہ ہے، وہ شیر ہے جو جب تحریک عدم اعتماد آئی تھی تو یہ آخر تک بیٹھا ہوا تھا اور اس کی ایک تقریر نے پورے قومی اسمبلی کے ہال میں نا سکتہ طاری کر دیا تھا. میں دوبارہ بول رہا ہوں، مجھے ان کی بہت سی باتوں سے اختلاف ہے،
لیکن ہمیشہ آئی فاؤنڈ دس پرسن ٹو بی سینسیبل, ریزنیبل, اور ایک ایسے شخص جس کا نا دماغ کام کرتا ہے, جس کو پارلیمانی روایات کا پتہ ہے. میں جانتا ہوں کہ اسی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف میں بہت سے لوگ جو ہیں نا وہ انتخاب کھاتے ہیں. میں اس وقت بھی میں نے بات کہی تھی کہ جب آپ بیرسٹر گوہر کو چیئرمین بنا رہے تھے تو وائی ناٹ علی محمد خان, کیونکہ علی محمد خان بیسکلی نہ بدتمیزی کرتا ہے, نہ وہ کسی کو گالی دیتا ہے, نہ وہ کسی کو ماں بہن کے بارے میں کچھ کہتا ہے. وہ آرام سے اپنی پالیٹکس کرتا ہے, اپنی پالیٹکس پہ کانسنٹریٹ کرتا ہے. اور عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ وفادار ہے اینڈ تک. جب بہت سے لوگ چھوڑ کے چلے گئے وہ تب بھی وفادار ہے. اور یہ بی بی ادھر باہر بیٹھ کے کامنٹ کرے گی علی محمد خان کے اوپر کہ اس کا دماغ خراب ہے. میں آپ خاتون ہیں, میں جو الفاظ آپ نے علی محمد خان کے لیے کہے ہیں وہ میں آپ کے لیے نہیں کہہ سکتا. دل بڑا کر رہا ہے کہ وہی الفاظ آپ کے لیے کہے جائیں کہ آپ کی بریڈنگ, چونکہ پولیٹیکل بریڈنگ آپ کی اتنی خراب ہے, آپ کو عقل ہی نہیں ہے کہ پالیٹکس کے اندر جو ہے وہ, میں ہمیشہ اس بات کا قائل ہوں کہ آپ کا بڑے سے بڑا دشمن بھی جو ہو نا اس کے ساتھ اتنی مخالفت نہیں کرتے کہ دروازے بند کر دیے. آج جا کے بھیک مانگ رہے ہیں نا, آج مولانا فضل الرحمان کے در کے اوپر, یہ وہی ہے نا جس کو ڈیزل کہتے تھے, آج بار بار جا رہے ہیں نا وہاں پہ منتے ترلے کرنے کے لیے. جائیں جا کے کہیں اسد کیسر کو, جائیں کہیں اسد کیسر تیرا دماغ خراب ہے, تو جا رہا ہے مولانا کے گھر پہ, کیوں جا رہا ہے, کہیں ان کو. نہیں کہا جائے گا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ لوگوں نے فوج کے خلاف کیا کیا زہر نہیں اگلا آپ نے. آج آپ کے لیڈر بار بار بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں, بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی فوج ہم سے پہلے ہے, فوج کی ہم عزت کرتے ہیں. یہ سارا کچھ آپ کو 9 مئی کو یاد نہیں تھا؟ جب آپ لوگ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر گھس رہے تھے آپ کو تب کچھ یاد نہیں تھا؟ جب بیٹھ کے آپ مجسموں کو گرا رہے تھے, شہداء کی یادگاروں کا بیڑا غرق کر رہے تھے, تب سب کچھ یاد نہیں تھا؟ تب فوج آپ لوگوں کے سامنے نہیں تھی؟ تب فوج آپ لوگوں سے بڑھ کے نہیں تھی اس وقت نہیں تھی. لیکن آج ہوش ٹھکانے آ گئے ہیں. آج بار بار لوگوں سے کہا جا رہا ہے عادل راجہ کو اور وہ مہدی صاحب کو جناب انفالو کر دو, انسبسکرائب کر دو. یہ لوگ غلط بات کرتے ہیں. تب آپ لوگوں نے ان کو ہیرو بنا کے رکھا ہوا تھا. تب کیسے اڑ کے ٹویٹر سپیسز کے اندر جو ہے ان کو لیا جاتا تھا کہ جناب آپ بتائیے آپ کا کیا تجزیہ ہے, آپ بتائیے, آپ ہمارے ہیرو ہیں. آج انہی ہیرو کو کیسے زیرو کر رہے ہیں آپ لوگ, کیونکہ وہ اپنا سارا کچھ جو پھیلایا ہوا گند تھا نا آج اس کو لپیٹنا پڑ رہا ہے. آج اس کا ٹک 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 لپیٹنا پڑ رہا ہے, کیونکہ آپ لوگوں نے مارے یو ٹرن. اصل بات یہ ہے نہیں مارنے, ضرورت نہیں پڑے گی مارنے کی اگر ایک جو ہے وہ سٹیبل طریقے سے اپنے ریلیشن شپس قائم کیے جائیں. اختلاف کریں 100 دفعہ کریں. میں آج بھی کہتا ہوں قومی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے یہ حکومت کو نہ کو چنے چبا دیں, بٹ قومی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے بغیر گالم گلوچ کے ایسی سپیچز کریں کہ ان کو لگ پتا جائے. دھاندلی کے اوپر جو ہے ٹکا کے اپنا بیانیہ بلڈ کریں, گالم گلوچ کے بغیر. کانٹیکٹ بھی رکھیں ان کو. میں نے عمر ایوب صاحب کی سپیچ کو اس دن سینسر کیا گیا, میں نے ان کے لیے آواز اٹھائی کہ کیوں سینسر کیا گیا, بولنے دیں ان کو جو وہ بولنا چاہتے ہیں, یہ ان کا رائٹ ہے. لیکن پالیٹکس اسی طرح چلتی ہے, پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کے بولنے جو کچھ بول رہے ہیں آپ نے. شہباز گل صاحب ایک اور جناب, انہوں نے بھی یہی حال ہے. انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا جی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا مسئلہ عمران خان کی ساکھ ہے, جس کو تباہ کرنے کے لیے توشہ خانہ, نیب کرپشن کیس, القادر ٹرسٹ, 9 مئی, سائفر کیس, عدت میں نکاح, غرض کے ہر طرح کا حملہ کیا. لیکن اللہ کا شکر ہے ساکھ اور زیادہ مضبوط ہوئی. اب جب کچھ نہیں بن پڑا تو ان کی خواہش ہے کہ عمران خان کمپرومائز کریں اور نواز زرداری سے ہاتھ ملا لیں تاکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ سکے کہ سب ایک جیسے ہیں, اور اس طرح خان اپنی ساکھ کھو بیٹھے. اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ہماری پارٹی کے کچھ دوستوں کو یہ سودا مفاہمت کے نام پر بیچا ہے. وہ دوست جانے یا انجانے میں مفاہمت کے نام پر خان کے سب سے اہم اور بڑے اثاثے خان کی ساکھ پر اسٹیبلشمنٹ کے حملے کا حصہ بن رہے ہیں. آپ کو میرا مفت مشورہ ہے یہ نہ کریں. خان کوئی بھی قیمت چکا دے گا لیکن اپنی ساکھ ایمانداری کو داغ نہیں لگوائے گا. اچھا آپ کو میرا یہ مشورہ ہے, وہ میں جن لوگوں کو آپ مشورہ دے رہے ہیں نا, آئی ایم پریٹی شیور وہ آپ کو یہ مشورہ دیتے ہوں گے, پائے نا مشورے ادھر آ کے دیو, ایک فلائٹ پھڑو تو ادھر آ کے مشورے دو, کیونکہ وہ گراؤنڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں. ویسے تو آپ اس دن وہ فرد عباس صاحب سے بھی کافی انہوں نے اچھی خاصی آپ کی کلاس لی تھی. شفقت محمود صاحب بھی جو ہیں ان کو بھی آپ نے تانے تشنے دیے تھے. آپ میں جانتا ہوں پی ٹی آئی کے اندر کتنے لوگ ان سے تنگ آئے ہوئے ہیں, کافی تنگ آئے ہوئے ہیں. وہ یہی سمجھتے ہیں کہ آپ باہر بیٹھ کے اپنے ویلاگ کے ذریعے صرف پیسے کمانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ پی ٹی آئی کا نام استعمال کر رہے ہیں. جڑے مشورے دینا نا جہاز پڑھ کے آؤ تو ایتھے آ کے کرو جو کچھ کرنا ہے. یہاں پہ یہ تمام لوگ, یہ جتنے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو جیتے ہیں, جو پارلیمنٹ کے اندر گئے ہیں اور جو نہیں بھی جیتے,
وہ اس لیے قابل احترام ہے کہ وہ میدان میں کھڑے رہے. انہوں نے یہ ساری صحبتیں برداشت کی لیکن میدان میں کھڑے رہے. جا کے جس طرح بھی الیکشن لڑا میدان میں کھڑے رہے, بھاگے نہیں. تو جو باہر ہیں, جو بھاگ گئے, وہ مشورے دے رہے ہیں باہر بیٹھ کے. یہ بالکل آپ لوگوں کی وہی بات ہوتی ہے کہ پیویلین کے وہ گراؤنڈ کے اندر, اسٹیڈیم کے اندر, سٹینڈز کے اندر بیٹھ کے نا وہاں سے بابر اعظم کو بتا رہا ہو اینج کھیڈیا کر, اینج اے والی شاٹ نا اینج کھیڈیا کر. او پتر تو آپ پچھتے چلا جا, تو آپ جانا پچھتے اتنے جا کے فیس کر لے, اس تو بعد گل کری. خیر وہ بیلجیم والی بی بی یو کے بیٹھی ہے, شہباز گل جڑا امریکہ بیٹھا ہے, ادھروں بیٹھ کے مشورے دے رہے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ جناب خبر یہ ہے کہ صدارتی انتخاب کے لیے پیپلز پارٹی یہ کلیم کر رہی ہے کہ ہمارے نمبر پورے ہو گئے ہیں, زرداری صاحب از ان اے سیف زون, اور انہوں نے 345 کا الیکٹورل ووٹوں کی حمایت جو ہے ان کو حاصل ہو چکی ہے, یہ انہوں نے کلیم کیا. اس کے علاوہ جیو نے یہ رپورٹ کیا کہ جناب معروف بینکر محمد اورنگزیب کو وفاقی وزیر خزانہ بنایا جا رہا ہے. اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ادھر ان کو نہیں لے جایا جا رہا, اس سائڈ کے اوپر جو ہے وہ محمد اورنگزیب صاحب کو لایا جا رہا ہے, اور اس کی تصدیق بھی جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے قریبی ذرائع جو ہیں وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جنگ نے یہ رپورٹ کیا ہے جی عطا اللہ تارڑ صاحب کو وزیر اطلاعات و نشریات بنایا جا رہا ہے. خواجہ آصف صاحب کو وزیر دفاع, خواجہ آصف صاحب پہلے بھی وزیر دفاع رہ چکے ہیں. اسحاق ڈار صاحب کو وزیر خارجہ کا قلمدان دیا جا رہا ہے. احسن اقبال صاحب کو وزیر منصوبہ بندی و ترقیات, پہلے بھی جو ہے وہ وزیر منصوبہ بندی وہ پہلے ہی وہ بھی تھے. رانا تنویر, شزا فاطمہ, چودھری طارق بشیر چیمہ, چودھری صالح حسین, ان کو بھی کابینہ میں جو ہے وہ شامل کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ایم کیو ایم کے 2 جبکہ استحکام پاکستان پارٹی سے عبدالعلیم خان کو بھی جو ہے وہ کابینہ میں شامل کیا جا رہا ہے. یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جناب فی الحال پہلے مرحلے میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون میں یہ وزارتیں آئیں گی, لیکن دوسرے مرحلے میں جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی آن بورڈ آ سکتی ہے, لیکن obviously we are not sure till it doesn't happen. اس کے علاوہ جناب آج پنجاب کی کابینہ جو ہے وہ اپنا حلف اٹھانے جا رہی ہے, اور بتایا جا رہا ہے کہ شام 4 بجے یہ تقریب ہوگی گورنر ہاؤس میں. بڑے دنوں سے اس کا انتظار کیا جا رہا تھا, اور بتایا گیا ہے جی 25 وزراء اور معاونین خصوصی کے اوپر جو ہے یہ کابینہ بنے گی. جب obviously یہ اناؤنسمنٹ ہوگی تو پھر پتہ لگے گا. اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کی کیبنٹ بھی جو ہے وہ بھی آج حلف اٹھانے جا رہی ہے, اور 6:30 بجے خیبر پختونخوا کے گورنر ہاؤس کے اندر جو ہے وہاں پہ بھی یہ تقریب منعقد کی جائے گی. تو اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے جی جناب کہ مخصوص نشستوں کے الاٹمنٹ کے بعد قومی اسمبلی کی جو سیٹ پوزیشنز ہیں وہ سامنے آئی ہیں. 334 نشستوں پر جو ایوان ہے فی الحال اس میں مسلم لیگ نون کی 123 نشستیں ہو چکی ہیں, اور وہ قومی اسمبلی کی سب سے بڑی جماعت بن چکی ہے. 75 سیٹیں انہوں نے جیتی ہیں, 9 آزاد اراکین اس میں شامل ہوئے ہیں, 34 خواتین کی نشستیں ان کو مل گئی ہیں, اور 5 اقلیتی نشستیں بھی جو ہیں وہ ان کو مل گئی ہیں. ذہن میں رکھیے گا ان کا نمبر اس لیے بھی بڑھ گیا ہے کیونکہ وہ جو سنی اتحاد کونسل یا پاکستان تحریک انصاف کی جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو پلی تھی ان دا الیکشن کمیشن, وہ چونکہ رد ہو گئی, اس کے بعد یہ نمبرز جو ہیں وہ مختلف جماعتوں کے اندر الاٹ ہو گئے ہیں. سنی اتحاد کونسل کے ارکان کی تعداد جناب 82 ہے, پیپلز پارٹی کے اراکین کی تعداد 73 ہے. 54 پیپلز پارٹی نے جنرل نشستیں جیتی ہیں, خواتین کی 16 اور اقلیتوں کی 3 نشستیں ان کو ملی ہیں. ایم کیو ایم کے مجموعی تعداد 22 ہے, 17 جنرل, 4 خواتین, 1 اقلیتی نشست ان کے پاس ہے. جمعیت علماء اسلام کے ارکان کی مجموعی تعداد جو ہے وہ 11 ہے, 6 جنرل, 4 خواتین, 1 اقلیتی نشست. مسلم لیگ کاف کے ارکان کی کل تعداد 5 ہے, اس میں سے 4 جنرل نشستیں ہیں اور 1 خاتون کی نشست ان کے پاس ہے. آئی پی پی کے 4 ارکان ہیں, 3 جنرل اور 1 خاتون کو یہ نشست ملی ہے. ایم ڈی ڈبلیو ایم, مسلم لیگ ضیاء, باپ, بی این پی, نیشنل پارٹی اور پی کے میپ 1 نشست ان کے پاس ہے. 8 ارکان نے اپنی آزاد حیثیت جو ہے برقرار رکھی ہے, انہوں نے کسی بھی جماعت کو ٹیکنیکلی اسپیکنگ جوائن نہیں کیا ہے, جس میں موسٹ پرابلی جو گوہر علی خان ہیں وہ جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں وہ انہوں نے بھی اپنے آپ کو آزاد حیثیت کے اندر ہی رکھا ہے, اور موسٹ پرابلی عمر ایوب خان صاحب جو ہیں وہ بھی انہوں نے بھی اپنی آزاد حیثیت کو برقرار رکھا ہے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹ تھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.